اس میں اللہ نے 10 محرم رکھا ہے ایک دن. یہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا، لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا، اماں حوا کو عرب میں اتارا، جدہ میں، اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں، عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو، تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا. تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. وہ 10 محرم تھا، 10 محرم تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْلُكْ مِنْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو ایک ایک جوڑا ساری مخلوق کا رکھ لے جو یہاں موجود ہے. تو ایک تصویر جمل میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا، چونٹی کو، اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی. تو نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، آجا. تو اس نے 2 ٹانگیں اندر اور 2 باہر. وہ کھلوتویا. نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل، عمدہ کیوں نہیں، آ جا. وہ پھر کھلوتویا. تیسری دفعہ فرمایا ادخل ولو معک الشیطان، اور چاہے تیرے نال شیطان بھی ہے نا، اندر آ جا. تو بھج کے اندر آ گیا. تو نوح علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی، کہا جی شیطان میری ٹنگا ناپتے کھلوتویا ہی پیچھوں. جب تسی آخیا شیطان بھی آ جاوے تھا تو آ جاتے، وہ بھی اندر آ گیا. کیوں اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنی تھی سوائے کشتی کے. تو کہا جی آپ نے کہا آ جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہو تو نامراد آیا بیٹھا. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ، یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اور اس کشتی نے طواف کیا، 7 چکر کاٹے، جیسے ہم سب طواف کرتے ہیں، 7 چکر کاٹے. اور نوح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا حام، وہ اپنی بیوی سے مل گیا. تو وہ تو جگہ تو مختصر تھی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا. تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے فرمایا کہ تیری یہ جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ ساری زندگی غلام رہے گی. تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا. اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا، کوئی حبشی نہیں تھا، کوئی وہ مڑے ہوئے وال تھے، پھڈے پھڈے ناک تھے، عجیب جے چہرے. میں سارا افریقہ پھرا ہوں تقریباً. تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی. ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں، ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں. تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہوا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے، کھڑی ہو گئی، اور ان لوگوں نے نجات پائی. تو وہ 10 محرم تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچا کے دکھایا، تو آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے، تو وہ 10 محرم تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائیل کامیاب ہو کے پار نکل گئے، وہ 10 محرم تھا. جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھو، 9 یا 10 یا 10 یا 11. لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے، کیونکہ مشابت نہیں ہے. اس وقت مشابت تھی کہ 3 طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھیں مدینے میں، بنو قریظہ،
بنو قینقاع، بنو نضیر، تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا، تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ تسی 2 روزے رکھو۔ اب یہودی تو ہے نہیں، تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے، اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے، جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے، وہ پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی ایسی فضیلت رکھی۔ پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی، اس سے میرے نبی کا فرمان ہے، جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے۔